نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے میرے حبیب، یہ کافر لوگ اگر مسلسل آپ جناب کو جھٹلائے چلے جا رہے ہیں تو انہیں کہہ دو میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں اور تم میرے اعمال سے بری ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کافروں میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں باتوں کو۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا لیں گے؟ اور پھر وہ بہروں کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ آپ کی طرف نظریں جما کر دیکھتے ہیں، تکتے رہتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا لیں گے جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتے۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، مگر لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس دن اللہ تعالی ان لوگوں کو جمع فرمائے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر پورے دن کی ایک گھڑی ہم رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان ہوگی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلا دیا اور وہ ہدایت والے نہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ جس چیز کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہے
اس کا کچھ حصہ اے میرے محبوب یا تو دنیا میں ہی ہم آپ کو دکھا دیں گے، او نتوفینک، یا اس سے پہلے آپ جناب کو ہم اٹھا لیں گے، اور الینا مرجعہم، پھر ان سب نے پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر حساب کتاب ہو جائے گا۔ اللہ گواہ ہے ان کے ان اعمال پر جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، ہر پیغمبر کی ایک امت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب ان کے رسول ان کے پاس تشریف لائے تو پھر ان امتوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر پوچھتے ہیں کب وہ عذاب آئے گا جس کی تم دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب انہیں کہہ دو، انہیں فرما دو کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، بس جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آن پہنچے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اے میرے حبیب انہیں کہو، انہیں بتاؤ، فرماؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم لوگوں کے اوپر راتوں رات عذاب آ جائے یا دن دہاڑے عذاب ٹوٹ پڑے تو کیا کرو گے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجرم لوگ اس عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، آ جائے گا، اس وقت تم پھر ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب ایمان لانے کی بات کر رہے ہو عذاب کے وقت جب کہ تم پہلے جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ان ظالموں کو کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہاری کمائی کی تمہیں جزا دی جا رہی ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں
کیا یہ قیامت سچ ہے، سچی بات ہے، یہ ہوگا؟ قل ای وربی انہ لحق، اے میرے حبیب قسم اٹھا کے انہیں کہہ دو، میرے رب کی قسم وہ برحق ہے، یقیناً آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے میرے حبیب اگر یہ لوگ آپ کو مسلسل جھٹلائے جا رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانے جا رہے، تو انہیں کہہ دو کہ میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، زیادہ گھبراؤ نہیں، زیادہ پریشان نہ ہو وہ، بس جو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، متعصب ہیں، 2 اور 2 کو 5 کہنے والے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ انہوں نے خود اپنے اوپر مہریں لگوا لی ہیں، قہر الہی کے فیصلے کروا لی ہیں، وہ ماننا نہیں چاہتے، ان طلب ہی نہیں ہے، ہدایت کو چاہتے نہیں۔ تو میرے نبی انہیں جانے دو، جہنم کی طرف جاتے ہیں تو جانے دو، اور انہیں آخری اعلان سنا دو کہ لی عملی ولکم عملکم، کہ میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ یہی بات سورۃ قل یا ایھا الکافرون میں بتائی گئی ہے، 30ویں پارے میں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جن کی میں کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ تمہیں مبارک، میرا راستہ مجھے مبارک، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ یہ آخری جواب ہے اس ضدی قوم کو جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان کے ذریعے انہیں کہلوایا، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، بیزار ہوں، تمہارے کفر سے، شرک سے، بدتمیزیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا اپنا توحید کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، روزے کا راستہ ہے، وفاداری کا راستہ ہے۔ تو میرے راستے سے تم جدا ہو اور تمہارے راستے سے میں جدا ہوں، چلو اللہ حافظ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب کچھ لوگ آپ کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں، یستمعون الیک، کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، مگر کس لیے کان لگا کے سنتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی نکتے نکالیں، کوئی اعتراض نکالیں، کوئی کیڑے نکالیں، کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جو اٹھا کر ہم ان کے منہ پہ مار۔ اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے، یہ نہیں کہ غور سے سنیں گے پھر عمل کریں گے پھر ہمیں راستہ ملے گا، یہ نیت ہی نہیں، یہ نظریہ ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن جس نیت کے ساتھ سنا جاتا ہے اسی کے مطابق بندے کو پھل ملتا ہے۔ اب قرآن وہ بھی سنتے تھے، یستمعون الیک، قرآن وہ سنتے تھے، غور سے سنتے تھے، مگر نیت ہدایت والی نہ تھی، نیت عمل والی نہ تھی، نیت توحید والی نہ تھی، بد اعتقاد تھے، اور سنتے صحابہ کرام بھی تھے، ان پر انوار برستے تھے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، مگر ہدایت کی امید ان سے نہ رکھنا،
انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. اللہ نے کیسی مثال کے ساتھ بات بیان فرمائی کہ میرے حبیب آپ ان بہروں کو سنائیں گے اور جو بہروں کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں. اب اللہ انہیں بہرا کہہ رہا ہے حالانکہ ان کے کان تھے. خود پیچھے آ جائے یستمعون، وہ سنتے ہیں. تو بہرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل سننے کا جو مقصد ہے اس مقصد سے یہ محروم ہیں. اس لیے اللہ کے نزدیک ان کے کان کوئی کان ہی نہیں، یہ بہرے ہیں. جو کان حق نہیں سنتے وہ کان اللہ کے نزدیک بہرے ہیں، ان کے کان ہونے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر اللہ فرماتے ایک بہرا ہو اور پھر دوسرا بے عقل بھی ہو، اس کو کیسے ہدایت؟ ایک بہرا ہو مگر عقل اس کے پاس ہو تو اشاروں کے ساتھ بندہ بات سمجھائے تو اشارے بھی سمجھ جاتا ہے، عقل والا ہے. اور بہرا پن یہ بھی اللہ کی طرف سے کچھ بہرے ہوتے ہیں مگر عقل ہوتی ہے، تو ان میں عقل بھی نہیں ہے اور بہرے بھی ہیں. میرے حبیب آپ ان سے دستبردار ہو جائیں، یہ کبھی ماننے والے لوگ نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ آپ کی طرف خوب دھیان سے دیکھتے ہیں. دیکھتے اس لیے نہیں کہ حضرت کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھتے دھیان سے ہیں کہ کہاں سے کوئی نکتہ نکال لے. دشمن بھی دیکھتے ہیں، دوست بھی دیکھتے ہیں. دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، نظر میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا دیکھنا ان کے کام نہیں آئے گا. افنت تہدی العمی، اللہ فرماتے کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے؟ حالانکہ پیچھے اللہ خود فرما رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں اندھوں کو ہدایت دیں گے. اس کا مطلب ہے دیکھنے کا جو مقصد ہے حق دیکھنا، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ کوئی آنکھ نہیں ہے، وہ آنکھ اندھی ہے جو حق کو نہیں دیکھ سکتی. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، بصارت بھی نہیں رکھتے اور بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہیں. تو ایسے لوگوں کو میرے حبیب آپ کیا دکھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. دیکھو اللہ نے تو عقل دیا تھا، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، دل دیا تھا، صلاحیتیں دی تھیں. بات کو سنتے، سمجھتے، سوچتے اور دھیان کرتے، تعصب کی پٹیاں اتار کر بات کو سنتے تو یقیناً اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. مگر یہ لوگ تعصب کی پٹیاں باندھ کر آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں ظلم کیا ان پر، میں نے تو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. تو تمام صلاحیتوں کو ضائع کر کے غلط راستے پر اڑ گئے ہیں تو خود اس ظلم کے ذمہ دار ہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. یہاں سے بتایا جا رہا ہے ایسے مجرم لوگ جنہوں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو یتعارفون بینہم، کہیں گے ایک دوسرے کو پہچان کر کہیں گے کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، ہے دنیا میں تو ہم دن کی ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں، حالانکہ 70 سال 100 سال بعد 500 سال گزار کے آئے ہوں گے. مگر یہ قیامت کا ہولناک دہشتناک منظر دیکھ کر وہ کہیں گے لم یلبسوا، نہیں ٹھہرے دنیا میں، نہیں رہے دنیا میں، الا ساعۃ من نہار. ساعہ ایک گھڑی کو کہتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یعنی پورا دن ہی نہیں. ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی ہم رہ کے آئے ہیں دنیا کے اندر. تو میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ساری عیش کے دن بندے کو بھول جاتے ہیں، ساری عیاشیاں بندے کو بھول جاتی ہیں.
اس طرح جن لوگوں نے یہاں کوٹھیوں میں وقت گزارا ہوگا، دولت کی ریل پیل ہوگی اور بڑی مہنگی گاڑیوں میں انہیں سفر کیے ہوں گے اور دنیا میں واہ واہ اور بڑے نعرے ان کے لگے ہوں گے، مگر وہاں جب جائیں گے تو ہائے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ سورۃ نازعات ختم ہو رہی ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر لوگ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے اور قیامت کا ہولناک منظر دے، وہ کہیں گے یار عشیۃ او ضحاہا، یعنی دن کا یا اگلا حصہ ہم دنیا میں رہ کے آئے ہیں یا پچھلا حصہ، پورا دن ہم نہیں رہ کے آئے۔ وہ ساری زندگی کے مزے بھول جائیں گے، ساری زندگی کی عیاشیاں بھول جائیں گے اور ہولناک منظر سامنے ہوگا۔ اور یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین۔ یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے یتعارفون بینہم، اس پر مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صرف ہم ایک دوسرے کو جان پہچان کے لیے گئے تھے، یعنی انہیں ایسے لگے گا جس طرح ایک محفل کے اندر ایک دوسرے کی جان پہچان کرائی جاتی، ہاں جی آپ کا کیا نام ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے رہنے والے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، بس اتنا تعارف ہوا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک گھڑی رہے ہیں، بس ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر کے یہاں آ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اٹھتے ہی اس وقت دہشت اتنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو پہچاننے گیا، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اپنے دوست احباب کو پہچاننے گے، دیکھیں او دوبارہ اٹھ گئے، آ گئے، ہم تو اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک چونکہ اٹھائے گا پورے عقل و شعور کے ساتھ اٹھائے گا، جس طرح دنیا میں شعور کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے، وہ منظر نامہ ہی تبدیل ہو جائے گا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اور پھر جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہولناک منظر اور بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر کہیں گے، قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آتا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی، ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دیں گے، چونکہ آپ نے یہ ہمیں راستہ بتایا تھا اس لیے ہم بھٹک گئے، اور یہ کہے گا چونکہ آپ خود ایسے تھے، یعنی آپس میں بحث کرنے لگ جائیں گے۔ اور پھر آگے ایک اور ہولناک منظر آئے گا، تو قرآن کہتا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون لا یسأل حمیم حمیما یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس وقت رشتہ داریاں بھول جائیں، والدین اولاد کو بھول جائیں، اولاد والدین کو بھول جائے گی، ہولناک منظر ہوگا۔ تو یتعارفون بینہم، اس طرف اشارہ ہے کہ آپس میں تعارف کا بھی ایک مرحلہ ہوگا، پھر ایک مرحلے میں جا کے یہ جان پہچان ہی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کی رشتہ داری سے لوگ انکار کر دیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، اے میرے حبیب، یہ لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ مخلص ہیں، اتنے ہمدرد ہیں، ان کی خیر خواہی کی دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ان کو دعوت بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے بھی ہیں، اور یہ پھر بھی آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ اے میرے نبی، اما نرینک بعض الذی نعدہم، یا تو ہم آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ دکھا دیں گے، ان کو ان کی بدتمیزیوں کا مزہ دنیا میں چکھائیں گے، کچھ آپ کو دکھا، اصل تو آخرت میں ہوگا، بعض الذی نعدہم، اس عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھائیں گے، او نتوفینک فالینا مرجعہم، یا پھر ہم آپ کو پہلے اٹھا لیں گے اور پھر آپ نے بھی ہمارے پاس آنا ہے، اور فالینا مرجعہم، انہوں نے بھی ہمارے پاس آنا ہے، اور پھر پورا پورا فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ تو علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم، اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو کچھ دکھاؤں گا، تو اللہ نے دکھایا بھی اپنے نبی کو۔
دنیا میں دکھایا ہے کہاں پہ؟ جنگ بدر جب ہوئی تھی، جنگ بدر میں مقابلے میں کون تھے؟ ابو جہل کی سرپرستی میں 1000 کا لشکر جرار اسلام کو جڑ سے مٹانے کے لیے آیا تھا، مگر بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے زردار اور بڑے بڑے کفار کو محمد پاک کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے تڑپا تڑپا کے مارا۔ یہ ہے وہ بات اما نرینک بعض الذی نعدہم، اے میرے حبیب جس چیز کے میں دھمکی دے رہے ہیں یا آپ کے جیتے جی آپ کو دکھائیں گے یا اللہ نے دکھایا ہے، اور اصل فیصلہ میرے دوستو آخرت میں ہونے والا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب وہ رسول اس امت کے پاس آتا ہے اور رسول سمجھاتے ہیں، پیغمبر دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جس طرح ہم اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس طرح اللہ کے نبی بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، تبلیغ کر، یہی تبلیغ ہے، دعوت دیتے تھے، یہی دعوت ہے جو ماشاءاللہ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا پیغمبر ان کو بتاتا، جو خوش نصیب ماننے والے ہوتے وہ مان جاتے، نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور جو بدبخت مخالفت کرنے والے وہ مخالفین کے گروہ میں کھڑے ہو جاتے۔ پھر اخیر میں قضی بینہم بالقسط، اللہ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیتا۔ جتنی قومیں تباہ ہو چکی ہیں آپ کئی بار علماء سے سن چکے ہیں، انبیاء اور ان کو ماننے والے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور منکرین انبیاء، مخالفین انبیاء، ان کو اللہ نے انبیاء کے سامنے تباہ و برباد کر دیا۔ وہم لا یظلمون، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور علیہ السلام جب عذاب کی دھمکی انہیں دیتے اللہ کی طرف سے تو وہ لوگ مذاق کرتے، کھچ مارتے اور حضور علیہ السلام سے کہتے متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ کہتے ہیں ہمیں عذاب آئے گا؟ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کون سا؟ حضور علیہ السلام جو ان کو دھمکی دے نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کر، وہ کہتے کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تو وہی آئی، اللہ نے فرمایا قل، میرے حبیبی نے کہہ دو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، اللہ کی مرضی چلتی ہے، تو اللہ کو جب منظور ہوگا یہ آ جائے گا۔ باقی اللہ کا نظام ہے لکل امت اجل، ہر امت کی مہلت کی ایک مدت ہے، اور اذا جاء اجلہم، جب مدت مہلت پوری ہو جاتی ہے تو فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پھر وہ امت ایک قدم پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ ایک قدم آگے جا سکتی ہے۔ بس اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں وقت لکھا جا چکا ہے، فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں ہفتہ، فلاں دن، فلاں گھنٹہ، فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ کے اندر اس کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آن پہنچتا ہے تو پھر میرے محترم دوستو وہ فیصلہ نازل ہو جاتا ہے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، اللہ فرماتے نے کہو پاگلو کیسی باتیں کرتے ہو بدتمیزوں والی، اگر تم اتاکم عذابہ بیاتن، رات کو میٹھی نیند سو رہے ہو، راتوں رات اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ او نہارن، یا دن دہاڑے تم اپنے کاروبار میں اپنی مصروفیات میں مصروف ہو تو پھر تمہیں پکڑا جائے تو پھر کیا کرو گے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجرم کتنے پاگل ہیں، عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، کیوں نہیں آتا؟ عذاب کو انہوں کھچ بنایا ہوا ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، انہیں کہو عذاب آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ،
اگر نہیں لاتے تو اس وقت لاؤ گے جب عذاب آ جائے گا، اس وقت پھر لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ جب عذاب آ جائے گا اللہ فرمائیں گے اب یہ بدلہ ہے تمہارے اپنے کردار کا، چکھو مزہ اس پر۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کافر سوال کرتے تھے کہ کیا یہ حق ہو، یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھیں گے؟ اس میں ان کو اتنا ڈاؤٹ تھا، اتنا شک تھا۔ اللہ پاک کے پیغمبر سے یستنبئونک، وہ تنبیہ حاصل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے احق ہو، کیا یہ حق بات ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، دماغ میں بات نہیں آ رہی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا میرے حبیب یہاں پر قسم اٹھا کے انہیں کہو کہ یہ بات حق ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقام پر اللہ نے میدان حشر کے حق ہونے کی اپنے نبی سے قسم اٹھوائی ہے۔ ایک سورت تغابن کے اندر، ایک سورت سبا کے اندر، اور ایک سورت یونس جو ابھی آپ درس سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب قسم اٹھاؤ، ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، جس چیز میں تم شک کر رہے ہو۔ اللہ، قرآن ایسے ہی بات کہہ دیتا تو قابل تسلیم تھی، مگر اللہ کو قسمیں اٹھانی پڑ گئی۔ اللہ 3 مقام پر قسمیں اٹھاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا میرے۔ اب بھی بندہ یقین نہ کرے، پھر بات وہی ہے نا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ قل ای وربی انہ لحق، حق ہے، سچ ہے، یقیناً آئے گا وہ حشر کا دن، اور وما انتم بمعجزین، جب وہ آئے گا تو پھر تم شکست کھا جاؤ گے اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اللہ کریم اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس وقت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا مولا کریم جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرمائیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہمارے بچوں کو حلال اور طیب اور وسعت والے روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزت ایمان والی زندگی اور عزت ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔